رہتا ہے، اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں کہ ہمیں سانس لینے میں کبھی دقت نہیں ہوئی۔ یہ کون کرتا ہے؟ الہم اللہ، ہے کوئی جو اللہ کے بغیر یہ کر سکے؟ پھر ہم کیوں نہیں سوچتے اس بات پر، ہم کیوں نہیں تحقیق کرتے کہ یہ سب کچھ کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے؟ ہم ذرا غور کیوں نہیں کرتے؟ ہماری آنکھیں اور ہمارا دماغ کب کھلے گا کہ ہم اس بات پر غور کریں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، کیا تم نے اونٹ کو نہیں دیکھا کہ کس طریقے سے میں نے اونٹ کو بنایا ہے؟ اونٹ کو، جانوروں کو تو ہزاروں جانور بنائے، گائے کو بنایا، بھینس کو بنایا، گھوڑے کو بنایا، بکری کو بنایا، اس کا مالک مجھے اور آپ کو بنایا۔ اتنے بڑے طاقتور جانوروں کو قابو کس کے ہاتھ میں دیا؟ ہمارے ہاتھ میں۔ کیا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا تم اس بات پر غور نہیں کرتے کہ یہ جانور تم سے ڈبل وزنی، یہ جانور تم سے زیادہ صحت مند، یہ جانور اس کے اندر تم سے زیادہ خون، یہ تم سے زیادہ کھانے والا، یہ تم سے زیادہ دوڑنے والا، یہ تم سے زیادہ وزن کو برداشت کرنے والا، لیکن تم چھوٹے سے انسان، تمہارے کنٹرول میں میں نے بھینس کو کر دیا، ہاتھی کو کر دیا، اونٹ کو کر دیا، گھوڑے کو کر دیا۔ کیا تم یہ نہیں سوچتے ہو کہ یہ کون کرنے والا ہے؟ یہ تو اللہ ہی کرنے والا ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ میں کرنے والا ہوں۔ پھر اللہ دعویٰ کرتے ہیں آگے اپنی قدرت کو اونٹ کے ذریعے سے سمجھانے کی افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، کیا تم نے اونٹ کو نہیں دیکھا؟ اتنا بڑا اونٹ صرف راگستانوں میں ہوتا ہے جہاں پر ریت زیادہ ہوتی ہے۔ اب اونٹ کی خصوصیت دیکھیں، اللہ تعالیٰ کس طریقے سے قرآن میں ذکر کرتے ہیں اونٹ کا، اور ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں کہ تمہاری آنکھیں کب کھلیں گی، تم کب اس بات پر تحقیق کرو گے۔ ہزاروں ایسی چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں اللہ کی قسم، جن پر ہم تحقیق کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، اللہ کی قدرت کو پہچان سکتے ہیں، لیکن ہم اس بات کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کھاتے رہتے ہیں، پیتے رہتے ہیں۔ کون بناتا ہے ان غذاؤں کو؟ کہاں سے نکلتی ہے یہ غذائیں؟ بارشوں کا انتظام، برف کے موسم میں کوئی فصل نہیں نکلتی ہے، یہ کون کرتا ہے؟ یہ تو اللہ ہی کرتا ہے۔ جو ہی بہار آتی ہے ہماری زمینوں سے فصلیں اگلنے شروع ہو جاتی ہے، ہمارے درخت سرسبز ہو جاتے ہیں، ہماری باڑیاں سرسبز ہو جاتی ہے، مرچیں نکلتی ہیں، دالیں نکلتی ہیں، چاول دھان نکلتا ہے، اور کتنی ہزاروں چیزیں، یہ ساری برف کے موسم میں کیوں نہیں نکلتی؟ اللہ کہتا ہے یہ میں کرنے والا ہوں، میں ان کو برف کے موسم میں نہیں نکالتا ہوں، مجھے پتا ہے یہ کب نکلیں گی اور تمہارے لیے کب مفید ہے، اور کس موسم میں مفید ہے، اور کس سیزن میں مفید ہے، یہ تبھی نکالتا ہوں۔ اللہ کہتے ہیں کون ان چیزوں کو نکالنے والا ہے؟ اللہ پھر دعویٰ کرتا ہے الہم اللہ، میں ہی تو ہوں، میرے علاوہ کون ہے؟ پھر بھی تم غور کیوں نہیں کرتے؟ اونٹ کو راگستان کا جانور بنایا۔ اب اونٹ کو اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیں، اوپر سے 50 ڈگری دھوپ ہے، اور راگستانوں میں پانی کی بہت زیادہ قلت ہوتی ہے، اور اتنا اونٹ، ایک منزل مکان کے قد کا اونٹ بڑا ہوتا ہے۔ اب دیکھیں اللہ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم میری قدرت کو، اونٹ کو نہیں دیکھتے؟ اونٹ کو دیکھ کر تمہیں میری قدرت یاد نہیں آتی کہ میں نے اونٹ کو کس طریقے سے بنایا؟ 50 ڈگری اوپر سے دھوپ ہے، اور اس اونٹ کو دھوپ کی گرمی زیادہ لگتی کیونکہ 50 ڈگری دھوپ، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے اس کی چمڑی کو اتنا مضبوط بنایا، میں نے اس کی چمڑی کو اتنا ہارڈ بنایا، اور اتنی موٹی چمڑی میں نے اونٹ کی بنائی، اگر اس کو اس سے بھی زیادہ گرمی لگے تو اس سے گرمی محسوس نہیں ہوگی۔ اور راگستانوں میں پانی کی سب سے زیادہ قلت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایک چربی کا سسٹم ایسا رکھا ہے کہ اگر اونٹ کو 10 دن تک پانی نہ بھی ملے، وہ چربی اندر سے پگھل کر اسی کو پانی کے بدلے وہ استعمال کر سکتا ہے، اس کو پانی کی قلت بھی محسوس نہیں ہوگی۔ پھر اس اونٹ کو سواری کے لیے استعمال کرنا پڑتا ہے، صحابہ نے بھی کیا، تابعین نے بھی کیا، بزرگوں نے بھی کیا، جنگوں میں بھی استعمال ہوا۔ اتنا بڑا جانور، انسان اس کے نصف قد کا بھی نہیں، اب اس کے اوپر سیڑھی لگا کے چڑھنا پڑتا، کیسے اس کو سواری کرتے؟ آپ اس کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کیسی نرمی بھر دی، اس کو چھوٹا بچہ بھی اشارہ کرتا ہے بیٹھ جا، اتنا بڑا اونٹ بیٹھ جاتا ہے، 4-5 کوئنٹل کا اونٹ ہے، اسے بیٹھنا پڑتا ہے، اب اس کے اوپر بندہ سوار ہو جاتا ہے، بندہ پھر اشارہ کرتا ہے کھڑے ہو جاؤ، اونٹ کھڑا ہو جاتا ہے، اتنا وزن لے کے، اور اوپر سے اپنے اوپر 50-60 کلو پھر اٹھا رہا ہے۔ اگر خود اونٹ 5 کوئنٹل ہے، 50 کلو کا آدمی اٹھاتا ہے تو 5.5 کوئنٹل، 4.5 کوئنٹل کا وزن بن جاتا ہے۔ اتنے وزن کو لے کر کھڑا ہو جانا، پھر بیٹھ جانا، اگر اس کو دن میں 20 ہی مرتبہ اس طرح کی سواری کی جائے، یعنی کہ اس کو 40 مرتبہ اٹھنا بیٹھنا پڑتا ہے اتنا وزنی جسم لے کر۔ اب یہ ٹانگیں اس کی نرم ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جب بیٹھتا ہے اس کی ٹانگوں کو زخم لگتے بار بار ریت پر بیٹھنے کے
وجہ سے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے اس کی چمڑی کو اتنا موٹا بنایا کہ اگر یہ 1000 مرتبہ بھی دن بھر بیٹھے اس کی چمڑی پر زخم نہیں آ سکتا ہے. میرے علاوہ یہ کوئی کر سکتا ہے؟ الہم اللہ، میرے علاوہ یہ کوئی نہیں کر سکتا. یہ صرف کس کی طاقت ہے؟ یہ صرف اللہ کی طاقت ہے. بزرگوں دوستو، ہزاروں ایسی مثالیں ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں کہ جن کو ہم دیکھتے ہیں اور جو ہمارے ساتھ روزمرہ پیش آتی ہیں، لیکن ہم تحقیق کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ہم غور و فکر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو بزرگوں دوستو، آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ہم اللہ کی قدرت پر غور کیا کریں، ہم اللہ کی چیزوں پر غور کیا کریں. اس سے اللہ کی عظمت دل میں آتی ہے. اس میں کیا آتی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم میرا ذکر کیا کرو میں تمہارا ذکر کیا کروں گا. اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ ہم کریں گے، اللہ 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 کرے گا، خورشید صاحب یا متولی صاحب، یہ مطلب نہیں ہے. اس کا مطلب کچھ اور ہے، کیونکہ یہاں سے کہتے ہیں کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم مجھے پکارو میں تمہیں پکاروں گا. اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ ہم کہیں گے اللہ 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 ہمارا نام لے گا. نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں جب تم میرا ذکر کرتے ہو، تم کہتے ہو اللہ، تو میں ایسی مجلس میں تمہارا ذکر کرتا ہوں، میں فرشتوں کی محفل میں تمہارا ذکر کرتا ہوں، تمہاری تعریف کرتا ہوں کہ میرا بندہ میرا نام فخر کے ساتھ لے رہا ہے. پھر اس اللہ کا نام لیتے لیتے اگر بندے کو آنکھوں سے آنسو آ جائے، یہ تو بہت بڑے فخر کی بات ہے کہ اللہ بندے کو اللہ کا نام لیتے لیتے آنسو آ جائے. پھر اللہ اور زیادہ تعریف کرتے ہیں اس محفل میں جو گناہوں سے پاک ہے، جن سے کبھی گناہ نہیں ہوا ہے، جو معصوم ہے یعنی جو نور سے بنے ہیں، وہ فرشتے ہیں. کیا ہم پسند نہیں کرتے کہ ہمارا ذکر فرشتوں کی جماعت میں ہونا چاہیے نا انشاءاللہ. تو بزرگوں دوستو، ہم اللہ کی قدرت پر روزانہ اگر زیادہ تحقیق نہیں کریں گے، صبح اٹھتے کم از کم آسمان کو تو دیکھ سکتے. یا اللہ تو نے کتنا بڑا آسمان بنایا، یا اللہ یہ تیری ہی قدرت ہے، دنیا کا کوئی انسان اس کو نہیں بنا سکتا. اپنی زمین کو نیچے جس پر چل رہے اس کو دیکھے، یا اللہ اس زمین کو تیرے علاوہ کوئی نہیں بچھا سکتا تھا، یہ تیری. اسی اتنی سوچنے پر ہمیں کتنا زیادہ اجر و ثواب ملے گا، ہم سوچ بھی نہیں سکتے. بزرگوں دوستوں، اللہ مجھے بھی آپ کو بھی اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی قدرت پر تحقیق کرنے کی، غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر یہ تحقیق اور غور و فکر ہمارے ایمان کو مضبوط کرنے کا ذریعہ بنے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.